آپ نے کافی آج ماشاءاللہ کھل کے گفتگو کی، تو ہم نے بھی سوچا کہ کھل کے ایک سوال پوچھ لیں. پچھلے کچھ عرصے سے ایک اسی سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کہہ لیں، سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، یا وہ سیاسی ٹولہ کہہ لیں، اس کے وزیر اعلیٰ کھل کر ریاست کے آئینی عہدیداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں. بانی چیئرمین جو ہیں وہ عسکری قیادت کو کھل کر دھمکیاں دیتے ہیں، اور بے شمار واقعات ہیں، جیل میں رہ کر آرٹیکلز باہر چھپ جاتے ہیں. لیکن کوئی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اسی بنیاد پر یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی، فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی، لیکن اور پھر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی، اور عہدیداروں کے نام بھی بتائے جاتے ہیں کہ فلاں پہنچ گیا مذاکرات کے لیے. آپ آج کھل کر اگر یہ بتا سکیں ہمیں ان ایمبیگوس ٹرمز میں کہ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈھیل ہے، اور اگر نہیں ہے تو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، بیفور آئی کم ٹو یور اسپیسیفک کوشچن ڈیل پہ، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو پاکستان کی فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج ایک قومی فوج ہے. اس کے اندر تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے اندر تمام قومیت کے لوگ ہوتے ہیں، تمام نسل، رنگ اور مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں. اس کی کسی قسم کی کوئی ذاتی طور پہ سیاسی سوچ نہیں ہوتی. تاہم چونکہ وی آر اے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم، تو جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ سیاسی ہوتی ہے اور سیاسی پارٹیز بناتی ہیں. تو ہر حکومت وقت کے ساتھ پاک آرمی کا، فوج کا ایک غیر سیاسی مگر آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے. ٹھیک، تو دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ خاص سیاسی سوچ کی، جس طرح ہمیں خاص قومیت کی پرچار نہیں کرتے، ہمیں خاص مذہب کا پرچار یا خاص قومیت نسل کو آگے لے کے بڑھتے نہیں ہیں، اسی طرح ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھتے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے تمام سیاسی سوچیں، تمام سیاسی جماعتیں جو کہ عوام کی نمائندے ہیں اور سیاسی لیڈرز قابل احترام ہوتے ہیں. تاہم اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو، عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے، اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیک کرے، اور جیسے آپ نے کہا اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے، اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں رہے. میں آئی تھنک بڑا واضح طور پہ میں نے بتایا ہے، آئی تھنک بڑی کلیئرلی میں نے بتایا ہے کہ ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. ہم نہیں کر سکتے. ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، میں اگر آپ دوبارہ کہیں ریپیٹ کروں گا، کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے، اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں حصہ لیں، پاکستان کو آگے بڑھنے میں حصہ لیں.